بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء اکرام سے سنا ہے کہ جب کوئی خاتون بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو اس کو دیکھنے والے گناہگار ہوتے ہیں، نامحرم کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو جتنے وہ گناہگار ہوتے ہیں اتنی ہی گناہگار وہ عورت ہوتی ہے جو بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، کیونکہ وہ وجہ بنتی ہے برائی کی۔ تو آج ہماری تحصیل مانگ کی بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں، جہاں پر سینکڑوں لوگ جمعہ ادا کرتے ہیں، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے جمعہ ادا نہیں کیا، اور جمعہ کے وقت لوگ سڑکوں پر موجود تھے، چھتوں پر موجود تھے، آٹوں میں بیٹھے تھے، اور احتجاجاً جمعہ چھوڑ کر لوگ باہر نکل گئے۔ ایک فرض کی ادائیگی روکنے کی اگر کوئی وجہ کوئی عالم دین بنتے ہیں تو کیا گناہ مجرم وہ عالم دین بھی ہوں گے؟ علماء سے محبت ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء ہم جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا جو ہماری منزل ہے، جو ہماری جستجو جدوجہد کی جو راستہ ہے، وہ بالکل علماء کرام کے پیچھے چلنے پہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امت کی رہنمائی، رہبری اور اس معاشرے کی ترقی کے لیے اور اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو کردار علماء کا ہے، جو دین نے بتایا وہی حق تھا، سچ تھا، اور کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، نہ ہی افسوس۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن تنقید ہر شخص پر ہو سکتی ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا جا سکتا ہے کہ آپ جنازہ مت پڑھیے یا سوال کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے علماء اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ان پر کوئی سوال اٹھا رہا ہے۔ اگر آج یہ لوگ جمعہ نہ پڑھے، اس کی وجہ مولانا سعید یوسف خان صاحب کا سیاسی کردار ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ سرکاری لوگ سیاست نہ کریں، سیاسی کمپین نہ کریں، سرکاری ٹیچر کمپین نہ کریں، اسی طرح ہمارے علماء اکرام جو سیاست کا حصہ ہیں ان پر بھی یہ لازمی چیز لاگو ہونی چاہیے کہ جب آپ کا سیاسی میدان سج چکا ہو تو اس وقت آپ مسجدوں سے دور چلے جائیں۔ مسجدیں کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی، مسجدیں کسی مولوی صاحب کے لیے حرف آخر نہیں ہوتے کہ یہی مولوی صاحب لوگ نہ چاہیں تب بھی یہی مولوی صاحب امام رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آج اگر اس نظام میں خرابی ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر اس جو جدوجہد جاری ہے، جس نظام کی وجہ سے لوگ قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ نظام قاتل نظام ہے، تو اس کی مضبوطی میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، اگر ان میں ہمارے علماء کرام بھی تھے تو ان پر سوال اٹھانا لازم ہے۔ اور جو لوگ بھی جمہوریت کا حصہ بنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بدترین نظام حکومت ہے، اس کا اگر حصہ ہمارے عالم دین حضرات بن رہے ہیں تو ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ کے مد مقابل ایک ایسا انسان جو شاید اس قابل نہ ہو کہ وہ مشورے میں شامل ہو، لیکن جمہوریت اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ آپ پر اعتراض کرے، آپ کے مقابل آ کر کھڑا ہوئے، اور اس کا کوئی کردار نہیں ہے لیکن اس کی ووٹ کی آپ کو ضرورت ہے، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اس نظام کا حصہ بنیں۔ اور پھر حال اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ انکار کر چکے ہیں کہ ہم اپنی فرض چھوڑ دیں گے لیکن ایسے انسان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ حالانکہ آپ نے کون سا جرم کیا؟ اس نظام کو مضبوط کرنے کا جو جرم کیا ہے، اس جرم کی وجہ سے لوگ نالاں ہیں، پریشان ہیں۔ لوگ کس قدر جذبات میں کہ اس نظام کا حصہ جو بھی بن رہا ہے ہمیں وہ قبول نہیں ہے، چاہے ہماری فرض نماز کے لیے کھڑا کوئی امام ہے، اگر اس نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس امام کے پیچھے اپنا فرض چھوڑ دیں گے، جمعہ چھوڑ دیں گے، اکیلا پڑھیں گے۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور جو لوگ سیاست کا ایک ڈھونگ رچانا چاہتے ہیں، نام نہاد الیکشن لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا واضح پیغام ہے۔ الیکشن دور کی بات ہے، بیلٹ باکس کے اندر ووٹ ڈالنا دور کی بات ہے، لوگوں نے فرض ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نفرت کا یہ لیول ہے، نفرت کا یہ زاویہ ہے، نفرت کا یہ درجہ آ چکا ہے۔ خدارا اپنی روش بدلیں، خدارا ان لوگوں کے لیے سوچیں۔ یہ لوگ ہیں تو یہ ریاست ہے، یہ ریاست ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اگر عوام نہیں تو پھر آپ کی جنڈی، آپ کی یہ گاڑی، آپ کا پروٹوکول، آپ کی ایم ایل اے، آپ کی منسٹری، آپ کی حکومت، آپ کی انتظامیہ، آپ کا مقتدر حلقے کس پر حکومت کریں گے؟